سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی و بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے خطبے کا آغاز کروں، آپ تمامی حضرات کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیچ میں آگے جو صفیں خالی رہتی ہیں پہلے وہ صفیں بھر لیا کریں تاکہ پیچھے آنے والے جو کافی لوگوں کی تعداد ہوتی ہے انہیں نماز پڑھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو اور انہیں گردنیں پھلانگ کر نہ آنی پڑے جو سنت کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں قبر کے اندر ہونے والے سوال اور جواب جو بھی تھے، پہلا سوال و جواب پر ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی قبر میں ہونے والے دوسرے سوال و جواب پر ہم اور آپ بحث کریں گے، گفتگو ہوگی، اور دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تب تاج رکھا گیا۔ آپ کو نبی اور رسول اس وقت بنایا گیا جب کہ پوری دنیا اور خاص کر سرزمین عرب پر رہنے والے عربوں کی حالت بدتر سے بدتر ہو چکی تھی۔ کفر و شرک، بدعات، ضلالت، ظلم و زیادتی میں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انسانوں کو وہ پیچھے چھوڑ چکے تھے، کافی برائیاں جنم لے چکی تھیں۔ اس وقت رب العزت نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ دونوں القاب ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اچھے کام کرنے والے اچھے انسانوں کو جنتوں کی نعمتوں کی بشارت دینے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور برا کام کرنے والے برے انسانوں کو نار جہنم سے بچانے اور ڈرانے کے لیے آپ بھیجے گئے۔ عربوں کی سرزمین پر عربوں کی سنگ دلی کا یہ عالم تھا، ان کی سفاکیت کا یہ عالم تھا، اور ان کی ظلم و زیادتی کا یہ معاملہ تھا کہ بارہا آپ سنتے ہیں کہ اپنی خود سگی بیٹیوں کو ہی لے جا کر وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہاتھی یدک بایعت علی الاسلام، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے خود ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابی آپ نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے گزرے ہوئے گناہ یاد آ گئے، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اتنی بچیوں کو دفن کیا ہے
اور خاص کر اپنی آخری بچی کے دفن ہونے کا واقعہ انہوں نے جب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جیسے موتی ٹپکنے لگے، آپ رونے لگے۔ یہ ظلم اس وقت کا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ظلم سے بڑھ کر آج ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے۔ سفاکیت کا اس وقت یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور اور دفن کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری انسانیت اور ہمارے بیچ رہنے والے لوگ اس ظلم سے بھی آگے ظلم تک بڑھ چکے ہیں۔ وہ تو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، آج ہمیں اور آپ کو معلوم پڑے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بیٹی ہے اور بچی ہے تو ہم انجیکشنوں اور دواؤں کے ذریعہ اس بیٹی کو اسی ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے، قتل کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے کہا اعلان آپ نذیر ہیں، آپ ڈرانے والے بنا کر انسانوں کے بیچ بھیجے گئے ہیں، اور پھر آپ پر نازل کردہ قرآن مجید کے ذریعہ آپ نے یہ پیغام دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ لوگوں یہ بتاؤ کہ قیامت کے روز ان معصوم بچیوں کو جنہیں تم دفن کر رہے ہو، مار رہے ہو، ان معصوم بچیوں سے یہ سوال کیا جائے گا، بتاؤ کس گناہ کے عوض اور کس جرم کے سبب تمہیں زندہ دفن کیا گیا؟ کیا جواب دو گے دفن کرنے والے لوگ؟ اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، کہ میرے بندو تم روزیوں کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرو، جیسے ہم تمہیں آج تک روزی دیتے آئے ہیں ایسے ان بچیوں کو بھی روزی دیں گے۔ پھر آپ اعلان ہوا کہ بشیر ہیں، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے ہیں، بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو پھر وہ برائی جو عربوں کے یہاں سر چڑھ کر بول رہی تھی، جب آپ نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں ایک ماں اپنی دو معصوم بچیوں کے ساتھ آئی، بھوک سے نڈال تھی اور دونوں فقیری اور محتاجگی کے جو ہے تڑپ رہے تھے، وہ آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھروں میں تلاش کیا، کھانے کو یا دینے کو کوئی چیز نہ ملی جو اس محتاج ماں کو دے دی جائے جو اپنے دو بچیوں سمیت آئی ہے۔ پورا گھر تلاش لیا اما عائشہ نے، اور تھا بھی وہ پیغمبر کا دربار جہاں 2 مہینے تک چولہے نہ جلتے تھے، کیا ملے وہاں پر دربار نبوت سے کوئی خالی لوٹ جائے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اما عائشہ نے جا کر تلاش کیا، ایک کھجور پایا اور اس ماں کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا۔ ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا حصہ ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ اور یاد رکھو یہ ماں کی ممتا ہی ہے جو خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کبھی بھوکا رہنے نہیں دیتی۔ بھوکا سو جائے گی پر اپنی اولاد کو کبھی وہ بھوکا سونے نہیں دے گی۔ ماں نے ٹکڑے 2 کیے، دونوں میں بانٹ دیا، کچھ نہیں کھایا اور واپس چلی گئی۔ شام کو پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ واقعہ بیان کیا اور وہ منظر بیان کیا جو اما عائشہ کے دلوں پر بھی گہرا اثر ڈال چکا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ جس کو بیٹیوں کے ذریعہ آزمایا گیا، جن کو لڑکیوں کے ذریعہ امتحان لیا گیا، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ کل قیامت کے دن اب یہی ان بیٹیوں کے ساتھ احسان ان کا انہیں جہنم سے روکنے کا ذریعہ بن جائیں گی اور جہنم میں داخلے سے منع کریں گی، اور وہ ایک پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی جو اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان بیٹیوں کے ساتھ احسان کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر ہو کر بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، کہ لوگوں سنو، جنہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں پالا پوسا بڑا کیا، ان کے ساتھ احسان کیا، انہیں لکھایا پڑھایا اور پھر ان کی اچھے گھرانے میں شادی کر دی، سنو انا وہو، میں اور وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے، اور آپ نے 2 انگلیوں سے یوں اشارہ کیا کہ وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ ان بشارتوں کا سننا تھا۔ پھر عربوں کے ہاں جہالت اور زناکاری اور بدکاری کا وہ عالم تھا کہ باقاعدہ کوٹھیوں پر کالا جھنڈا لگا دیا گیا تھا۔ انسان اپنی حاجت و ضرورت اور اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے آسانی کے ساتھ ان کوٹھیوں میں جاتا اور لوٹ آتا۔ اگر غور کیا جائے تو آج کا معاشرہ بھی اس ظلم سے کہیں پیچھے نہیں ہٹا ہے، اس برائی سے کہیں پیچھے نہیں ہے۔ گلیوں میں، ہوٹلوں میں، شہروں میں، ملکوں میں
زناکاری کے اڈے قائم ہیں جہاں انسان اپنی ضرورت اور اپنی ہوس میں جا رہا ہوتا ہے، اور حیوانیت میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل گئے کہ 10-10 سالہ معصوم بچیوں کے ساتھ بھی زنا کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کا یہ حال ہے۔ پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان ہوا کہ آپ نذیر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں۔ پھر آپ نے پیغام دیا کہ لوگوں سنو سنو، میں جب معراج میں گیا تو ایک سراہی دیکھی جس کا پیٹ بہت ہی بڑا اور کشادہ تھا اور اس کا منہ بہت پتلا تھا، اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور کوئی اور نہیں بلکہ ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں جنہیں ان آگ میں دھونکا اور جلایا جا رہا ہے، اور پھر وہ آگ کے شعلوں سے اوپر آ رہے ہیں، ننگے لباس کا ایک دھاگا بھی نہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں جن کو ان کی اتنی بھیانک سزا مل رہی ہے؟ جبریل کہتے ہیں اولئک الزنات، اے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زانی اور زانیہ تھے، جو بدکاریاں کیا کرتے تھے، ان کو ان کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے۔ پیغمبر جب ڈرائے تو عربوں کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہو کر وہ بشارت دینے لگے کہ سنو سنو، جو ان گناہوں سے بچ گئے ہو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ کل حشر کے میدان میں جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ساری انسانیت جل رہی ہوگی، ساری انسانیت تڑپ رہی ہوگی، پسینے کوئی ٹخنوں میں، کوئی گھٹنوں بھر، کوئی کمر بھر اور کوئی پسینوں میں تیر رہا ہوگا، وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جہاں انسان جا کر کچھ آرام حاصل کر لے، کوئی سایہ حاصل کر لے، وہاں سایہ ملے گا تو صرف عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب ہوں گے جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہوگا کہ رجل دعته امرأة ذات حسب ومنصب قال انی اخاف اللہ، کہ وہ دنیا میں گزار کر اپنی زندگی اس حال میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اس کو زنا کے لیے بلایا اور غلط کام بدکاری کے لیے اپنے قریب بلانا چاہا، اس حال میں کہ وہ عورت خوبصورت بھی تھی، وہ عورت مالدار بھی تھی، لیکن اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، ہٹ جاؤ دور، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پیغمبر جو ہمارے بیچ نذیر بن کر آئے ہیں، عذاب جہنم سے ڈرانے والے بن کر آئے ہیں، ہم ان کی خوف سے بہت دور ہٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان زنا سے باز آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پیغمبر بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، پھر عربوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہی لوگ جو عزتوں کے لٹیرے تھے اب وہ عزتوں کی حفاظت کرنے لگے، وہی لوگ جو دوسروں کے مال پر ڈاکہ ڈالتے تھے، دوسروں کی جائیداد پر بےمانی کرتے تھے، آج انہی کے اندر امانت داری آ گئی، ان کے اندر سچائی آ گئی۔ وہی عربوں کے یہاں وہ لوگ جو ظالم تھے، جو جابر تھے، آج وہ عدل و انصاف کے پیغمبر بن گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ ثابت کیا کہ واقعتاً اگر انسانوں پر ذکر و نصیحت کے انبار ڈالے جائیں تو کہیں نہ کہیں انسانیت سدھر کر رہے گی۔ اور پھر اعلان ہوا، پھر اللہ کی جانب سے اعلان ہوا کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر جیسے میں رب العالمین ہوں، ساری کائنات کا پالنہار ہوں، ساری کائنات کو جلانے کھلانے والا ہوں، ایسے ہی آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، غریبوں کے لیے مہربان۔ اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، تو اے نبی آپ مہربان ہیں، غریبوں پر مہربان، یتیموں پر مہربان، مسکینوں پر مہربان، امیروں پر مہربان، دوستوں پر مہربان، دشمنوں پر مہربان۔ انسانیت کے ساتھ آپ کی رحمت اور مہربانی کے تو آپ ہزاروں اور سینکڑوں واقعات سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تھی جو انسانوں سے پرے ہٹ کر چرندوں اور پرندوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے تھے، آپ مہربان بن کر آئے تھے۔ یاد کرو بخاری شریف کی وہ حدیث کہ ایک صحابی نے گھونسلے سے ایک چڑیے کے انڈے کو اٹھا لیا، گھونسلے سے چڑیے کے انڈے کو اٹھا لیا۔ جب چڑیا آئی اور اپنا انڈا جب اس نے گھونسلے میں نہیں دیکھا، تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، اور جب باہر نکلی تو دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ رواں دواں ہے، جا رہا ہے۔ وہ چڑیا گئی صحابہ اکرام کے سروں پر منڈلا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر الجھنوں کا شکار ہو کے ناچ رہی ہے۔
آواز لگا رہی ہے، چلا رہی ہے، گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے پیغمبر انسانیت اور اے رحمت کائنات، آپ کے انہی ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے مجھ کو بڑا دکھ دیا ہے، مجھ کو بڑی تکلیف دی ہے۔ وہ پیغمبر تھے جو پرندوں کی الجھنوں کو سمجھتے تھے، وہ پیغمبر تھے جو پرندوں کے درد کو سمجھتے تھے۔ آج ہم انہی کی امت ہے، ہمارے اندر انسانیت کا درد نہیں، انسانیت کی تکلیف کا احساس نہیں۔ روتے ہوئے معصوم بچوں کے بلکتے اور چیختے ہوئے آواز ہمیں سنائی نہیں دیتے، وہ یتیم بچے، وہ عورتیں جو بیوہ ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں، آج ہمیں وہ آنسو نظر نہیں آتے۔ لیکن پیغمبر انسانیت اس دنیا کے انسانوں سے ہٹ کر چرندوں اور پرندوں کے لیے اس قدر رحمت ثابت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں کون ہے جس نے اس چڑیے کو تکلیف دی ہے؟ کون ہے جس نے اس پرندے کو درد دیا ہے؟ اس پرندے کو اور اس چڑیوں کو الجھنوں کا شکار بنایا ہے۔ ایک صحابی نکلے، کہا اللہ کے نبی، جھاڑیوں میں استنجا کرنے کے لیے گیا تھا، گھونسلے میں خوبصورت سا انڈا دیکھا، میں نے اٹھا لیا۔ کہا جاؤ اسی گھونسلے میں اس انڈے کو رکھ کر آؤ، اور جو ہی رکھا گیا پرندہ سکون اور وہ چڑیا اطمینان حاصل کر کے جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ گئے۔ اور پھر وہ موقع کہ ایک اونٹ آیا اور پیغمبر کے قدموں میں جھک کر بیٹھ گیا، اور بیٹھنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے، جانوروں کے گرتے ہوئے آنسوؤں کا احساس رحمت انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ کہا، فرمایا کہ بتاؤ اس اونٹ کا وارث کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک کو لایا گیا، وارث کو لایا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک سے کہا، یہ اونٹ ہے جو مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ ہے جو مجھ سے گلہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کھانا کم کھلاتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ یہ جانوروں کا معاملہ ہے، اور ہم تو انسانوں میں یہ درندگی دکھا رہے ہیں کہ جتنا کام خادموں سے لیتے ہیں اس کا معاوضہ اتنا نہیں دیتے، جتنا ہم اس کو تڑپاتے ہیں، جتنا ہم اس کی تو اپنی دکان پر اس سے کام لیتے ہیں۔ ہزاروں مالک اور وارث ایسے ہیں جو ان کی محنتوں پر اس کا معاوضہ اس مزدور کا نہیں دیتے، لیکن یہاں اونٹ کو دیکھو، ایک جانور ہے جو پیغمبر کے قدموں میں جھک کر رو رہا ہے اور شکایت کر رہا ہے، اور مالک سے پیغمبر فرما رہے ہیں تم اس کو کھلاتے کم ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، اتق اللہ، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ پیغمبر جہاں چرندوں کے لیے اور جہاں پرندوں کے لیے رحمت، ذرا دیکھو جمادات کے لیے بھی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کی سرزمین پر اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھ کو سلام کرتا تھا۔ بے زبان پتھر بھی پیغمبر راہ سے گزرے تو انہیں سلام کرتا ہے۔ اور وہ تو چھوڑو، بخاری شریف کی ایک روایت ہے نا کہ جمعہ کا خطبہ جس کھجور کا تنے کا سہارا لے کر اور ٹیک لگا کر آپ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو وہ کھجور کا تنا مسجد کے کونے میں رکھ دیا گیا۔ جب دوسرا جمعہ آیا اور آپ خطبہ کرنے کے لیے دینے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کھجور کا وہ تنا تھا جس کا سہارا اور ٹیک لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا بچوں کی طرح رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ایسا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا ہو، کسی بچے کو اس کی ماں سے چھین لیا گیا ہو، اور وہ اپنے ماں کی جدائی پر رو رہا ہو۔ وہ تنا اس قدر رو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور گئے، اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا، تب جا کر وہ خاموش ہوا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام کہ آپ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت، غریبوں، یتیموں، امیروں، غریبوں، دوستوں اور دشمنوں، سب کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے اعلان کیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کا کیا مقام ہے، اس دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کون ہے، نبی کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اور سنو، جب جب رب کا نام لیا جائے گا اس کے فوراً بعد دنیا آپ کو یاد کرے گی، آپ کا تذکرہ ہوگا۔ جب تک اذان ہوگی رب کے تذکرے کے بعد اے میرے پیغمبر آپ کا تذکرہ ہوگا۔ جب تک نمازیں پڑھی جائیں گی میرے تذکرے کے بعد اے میرے پیغمبر درود شریف میں آپ کو یاد کیا جائے گا، اور جب تک کلمہ پڑھا جائے گا تب تک اے میرے پیغمبر میرے ذکر کے بعد آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں کی بھیڑ دیکھی، لوگوں کا امڑتا ہوا انسانیت کا سیلاب دیکھا۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کون ہیں؟
جبریل نے کہا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں، آپ سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آئے ان سب کی تعداد ہے اور سارے انبیاء اکٹھا ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو اس میں آدم شفیع اللہ بھی ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے۔ جبریل بتاؤ آج ان کی امامت کون کرے گا؟ حضرت جبریل نے فرمایا آقا جس مجلس میں آپ موجود ہو آپ کے رہتے ہوئے کوئی مصلی پر امامت کا حق نہیں رکھتا، آپ آگے بڑھیے اور امامت کریے، اور وہیں پر آپ کو امام الانبیاء اور سید الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنا تعارف کرتے ہوئے، اپنی پہچان بتاتے ہوئے امت کو کہ انا سید ولد آدم، میں تمام ابن آدم کا سردار ہوں، اور کل قیامت کے روز ساری انسانیت اول تا آخر میرے پیچھے پیچھے چلے گی، میرے پیچھے پیچھے چلے گی۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ وَأَنَا مُحَمَّدُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا عَاقِبُ، میں آخری پیغمبر ہوں، نبوت کا سلسلہ مجھ پر آ کے ختم ہو گیا ہے، اور ساری انسانیت کل بروز قیامت میرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وہ ہستی ہے، میرا وہ مقام ہے، خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلوائے گا وہ میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا، دروازے پر دستک دوں گا، داروغہ جنت رضوان بولے گا من ہو، کون ہو جو دروازے پر دستک دے رہے ہو؟ باہر سے آواز جائے گی انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ رضوان جنت کا داروغہ جنت کا دروازہ کھول دے گا، اور پھر یوں کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی ملا تھا، مجھے آرڈر بھی یہی ملا تھا، کوئی بھی آ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھلنا ہے، محمد آ جائیں تو جنت کا دروازہ کھولنے میں ذرا تاخیر بھی نہیں کرنا، ذرا دیر بھی نہیں کرنا، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور جنت کا دروازہ کھلواؤں گا۔ یہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی ہستی۔ آسمان سے دو فرشتے اترتے، ایک فرشتہ کہتا ہے اہوا محمد، کیا یہ وہی محمد ہے؟ تو دوسرا ساتھی فرشتہ بولتا ہاں وہ یہی محمد ہے جن کا تذکرہ اور جن کی یاد، جن کی بلندی، جن کی شان دنیا اور زمین و آسمان میں ہو رہے ہیں۔ تو کہا ان کو ذرا تولا کیوں نہ جائے؟ ترازو کے ایک پلڑے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور ایک اور آدمی کو دوسرے پلڑے پر رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ دو آدمی کو دوسرے پلڑے پر رکھا، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ سینکڑوں آدمی کو ترازو پر دوسرے پلڑے پر رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ دوسرے ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تول رہے ہو، کس کو وزن کر رہے ہو، کس کی قیمت معلوم کر رہے ہو، کس کی عظمت کا پتہ لگانا چاہتے ہو؟ ارے یہ وہ محمد ہیں جن کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دو، اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حیثیت اور آپ کا یہ مقام ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیغمبر اپنے امتی کے ایک ایک فرد سے کہہ دو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نار جہنم سے نجات پا جاؤ، فاتبعونی، تو لوگوں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اور اتباع اور پیروی بھی کیسی؟ ایک بار حکم آ گیا، شراب حرام کر دی گئی، مدینے کی گلیوں میں جو شخص گلاس میں شراب لیا ہوا تھا وہ اس جام کو اٹھا کے پھینک دیا، جس کے گھروں میں شراب کے مٹکے تھے اٹھا کے پھینک دیا۔ حکم کا آنا تھا، پیغمبر کی اطاعت میں مدینے کی گلیوں میں صرف شراب ہی شراب دکھ رہی تھی، حرام ہو گئی سو حرام ہو گئی۔ اطاعت کا وہ جذبہ، فرما برداری کا وہ جذبہ، نبی کی فرما برداری کا وہ ماحول اور وہ معاملہ کہ شراب حرام ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب ہی شراب دکھ رہا ہے، سب نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اطاعت کا یہ جذبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جوتے پہنے ہوئے تھے، بخاری شریف کی روایت،
جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتا صاف ہو، اور پہلے زمانے میں زمینیں کچی ہوا کرتی تھی تو لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، جوتا صاف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا صاف ہو تو پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور اچانک جوتا نکال کے بائیں جانب رکھ دیا۔ نکالنا تھا آپ کا، جتنے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سبوں نے اپنے جوتے نکال دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ لوگوں تم نے جوتا کیوں نکالا؟ تم نے جوتا کیوں نکالا؟ صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو جوتا نکالتے ہوئے دیکھا سو نکال دیا، بلا چوچرا، بلا کوئی اختلاف اور بلا کوئی انتشار، آپ کی اطاعت کے ہم اس طرح سرشار ہیں کہ آپ کو جوتا اتارتا ہوا دیکھا ہم نے، ہم نے بھی اتار دیا۔ پیغمبر نے کہا میں نے جوتا اس لیے اتارا کہ نماز کی حالت میں جبرائیل آ گئے، کہا نبی تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہے اس لیے میں نے نکال دیا، تمہارے جوتے صاف تھے تو تمہیں نکالنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن اطاعت کا یہ جذبہ۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، اچانک کسی شخص کو کہا، نام نہیں لیا، کہا بیٹھ جاؤ۔ رہا ہوگا کوئی شریف قسم کا آدمی کھڑا ہوگا یا بات کر رہا ہو، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، خطبہ سنو۔ یہ آواز آپ کا ممبر سے نکلنا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر مسجد میں تھا اور ایک پیر مسجد کے باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں آقا نے سوال کیا، عبداللہ وہاں دروازے پر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی آواز سنی بیٹھ جاؤ سو بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھا، کیسے بیٹھا، اس کا سوال ہمیں اور آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اطاعت کا یہ جذبہ کہا اللہ کے نبی نے، میں نے دوسرے شخص کو کہا تھا کہ بیٹھ جا تو انہوں نے کہا میں نے سنا بیٹھ جا، آپ کی اطاعت میں بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ جس نے نبی کو جانا، نبی کو پہچانا، ان کی سنتوں کا ادب اور لحاظ کیا، تو آج دنیا کے اندر دیکھو بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے نبوت کی نبوی تعلیمات کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے کتنے لوگ اپنے اماموں، اپنے مولویوں، اپنے پیروں، اپنے فقیروں اور اپنے بزرگوں کا حوالہ دے کر سنت کو بھی تہوبالا کر رہے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں کہ یہ سنت ہے، پیغمبر کا کیا ہوا عمل ہے، ان کا دیا ہوا حکم ہے، ان کو یہ احساس نہیں۔ ان کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارے امام نے کیا کہا، ہمارے مرید نے کیا، ہمارے پیر نے کیا کہا، ہمارے فقیر نے کہا۔ یاد رکھو، اگر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے آگے کسی اور کا حوالہ دیا گیا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن فرماتا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ سمجھو کہ اللہ کی اطاعت کر لیا اور اللہ کی فرما برداری کر دی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے لیے کامیابی اللہ کی فرما برداری میں ہے، اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ اگر ان سے آگے بڑھ کر چلو گے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، آزمائشوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر نار جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ان یصیبکم فتنۃ فی الدنیا، اگر نبی کی مخالفت کی گئی، نبی کے اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا گیا، تو اس دنیا میں بھی انسان فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوگا، اور اس کے بعد آخرت کے اندر اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ نبی کا مقام، نبی کی حیثیت، کہ نبی کی بات آ گئی تو دنیا کے اندر کوئی کتنی بھی حیثیت کا مالک کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مقام رکھنے والا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بات آ گئی، سب کی بات جوتوں کی نوک پر۔ اور چاروں اماموں نے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اپنے اماموں کا حوالہ دے دے کر لوگ سنت کا مذاق پڑا، چاروں اماموں نے یہ کہا ہے کہ اگر میری بات پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہو، میری بات دیوار پہ مار دو، پیغمبر کی بات کو لے لو۔ لیکن امتی کہاں عمل کر رہا ہے؟ وہ نبی کی بات کو مار دے گا ٹھوکر، پر اپنے اماموں کی باتوں کو کبھی وہ ٹھوکر نہیں مارے گا۔ اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا، قبر میں ہونے والا سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے امام کس کو بنایا، تم نے اپنا پیر کس کو بنایا، تم نے اپنا فقیر کس کو بنایا۔ سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون؟ تو جب ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کو جانا ہوگا، پہچانا ہوگا، ان کی معرفت حاصل کی ہوگی، ان کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی، اور ان کے باتوں پر عمل کیا ہوگا، تو یقیناً وہ جواب ہوگا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارا جواب ہوگا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ۔ اور سارے اہل ایمان اور سارے مطیع و فرما بردار اور سارے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ نبی یہ محمد میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی ہوگی، نبی سے بغاوت کی ہوگی، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہوگا، نبی کو چھوڑ کر اماموں کی بات تسلیم کی ہوگی، نبی کی باتیں چھوڑ کر اپنے پیروں کو ان سے آگے کیا ہوگا، تو پھر ان کا وہی جواب ہوگا، ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا یہ نبی کون ہے، میں نہیں جانتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور پھر وہ عذاب کا سلسلہ قبر میں شروع ہو جائے گا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ نعمتوں کا سلسلہ اور برے لوگوں کے ساتھ عذابات کا سلسلہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اس دوسرے سوال جو کہ ہماری زندگی کے ایک ایک حصے کے لیے اللہ کے نبی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر ہم میں بنانا ہے اپنا رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، اپنا اغوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، اپنا پیشوا انہیں ہی بناؤ، اپنی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ انہی کے حق میں دکھاؤ، اور انہی کی باتیں مان کر اس دنیا میں زندگی بسر کرو۔ نمازیں ہماری محمدی ہو، ہمارا زکوٰۃ محمدی ہو، ہمارا روزہ محمدی ہو، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل محمدی ہو، اور ہم اس طرح مسلمان اور مومن بن کر رہیں کہ ہمارا ہر عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق ہو، تو یہی عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ سارا کا سارا عمل جتنا بھی کرتے چلے جاؤ سب کے سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ نیکیاں سو ہزاروں رکعات کی ہوں گی، لیکن ان کی ساری نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح ہواؤں میں اڑا کے برباد کر دیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو نیکیاں کرتے ہوں، ہزار رکعت پڑھتے ہوں گے، سو رکعتیں پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ نماز اور وہ نماز کا طریقہ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتائے ہوئے مطابق نہیں ہوگا، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور قوانین اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن فعلیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔